الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ترکنوا اور نہ جھک پڑو الی الذین ان لوگوں کی طرف ظلموا جو ظلم کرنے والے ہیں فتمسکم النار اگر تم ان کی طرف جھک پڑے جو ظالم ہیں تو اس باعث آگ تمہیں چھو جائے گی وما لکم من دون اللہ اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا من اولیاء کوئی ولی کوئی رفیق ثم لا تنصرون پھر تمہیں کہیں مدد بھی نہ ملے گی کہیں سے مدد نہیں پاؤ گے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ نماز کو قائم کیجئے طرفَيِ النَّهَارِ دن کے شروع ہونے کو اور ختم ہونے کو دونوں طرفوں پر وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اور اس وقت جب رات کا ابتدائی حصہ گزر رہا ہو ان الحسنات یذہبن السیئات یاد رکھو کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں ذالک ذکریٰ للذاکرین یہ نصیحت ہے ان کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں وَاصْبِرْ اور راہ حق پر رہتے ہوئے جتنی مشکلات آئیں ان پر صبر کیجئے اپنے کام کو جاری رکھیے مضبوط رہیے ڈٹے رہیے فَإِنَّ اللَّهَ بس بلا شبہ اللہ لا یضیع نہیں ضائع کرتا اجر المحسنین نیک عملوں کے اجر کو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین میرے محترم بزرگوں بھائیوں یہ 12واں پارہ سورہ ہود کی 3 آیت کریمات آپ ترجمے کے ساتھ سن چکے ہیں آیات کا نمبر 113 114 اور 115 ہے اللہ رب کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ حق حق ہے وہ کہنے والا کوئی ہو ظلم ظلم ہی ہے کرنے والا کوئی ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا چاہے جو اس کا اصل مقام ہے اس سے اس کو بلندیوں کی طرف لے جایا جائے یا پستیوں کی طرف پھینک دیا جائے کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دیا جائے بلند مقام دیا جائے تو بھی ظلم ہے
اور جو اس کا اصل مقام ہے اس سے نیچے گرایا جائے تو بھی ظلم ہے۔ اور ان ظالموں میں بہت بڑا ظالم وہ ہے جس نے حق پہچانا اور پھر اس کا انکار کر دیا، اللہ کو پہچانا پھر اس کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سارے ظلموں میں بڑا ظلم شرک کو قرار دیا گیا کہ انسان اپنے آپ کو جب دیکھتا ہے تو اسے اللہ رب العالمین کی پہچان مشکل نہیں رہتی۔ انسان اپنی پیدائش سے لے کر جتنی زندگی گزار چکا ہے اس پر غور کرے، فکر کرے تو اس کو ایک ایک وقت پر اللہ رب کریم یاد آنا چاہیے۔ لیکن پھر انسان غیر اللہ کی طرف جھکاؤ کر جائے، چاہے وہ کسی وجہ سے کرے، تو اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے۔ آج کے سبق میں بتایا یہ گیا ہے کہ ظالم وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، مالدار کیوں نہ ہو، عہدے والا کیوں نہ ہو، آپ اگر اس وجہ سے اس کی طرف جھک پڑے کہ کوئی بات نہیں ظالم ہے تو کیا، لیکن مالدار تو ہے، عہدے والا تو ہے، عزت وقار والا تو ہے، ظاہر ہے عزت والے آدمی کے ساتھ بیٹھے تو عزت بڑھتی ہے، وقار والے کے ساتھ بیٹھے وقار بڑھتا ہے، مال والے کے پاس بیٹھے تو کچھ نہ کچھ انسان آہستہ آہستہ سیکھتے سیکھتے ایسی باتیں سیکھ جاتا ہے کہ مال کمانا شروع کر دے گا یا مال وصول کرنا شروع کر دے گا ایسے طریقوں سے کہ دوسروں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اپنا لیول برقرار رکھنے کے لیے ہی صحیح، یا ان سے کچھ ایسے حصص جو ہم نے دین کے نام سے، اسلام کے نام سے ان کے ساتھ اوپر لاگو کر دیے ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے صحیح، اپنی جماعت اور پارٹی کے لیے صحیح، اپنے خاندان اور برادری کے لیے صحیح، کسی وجہ سے انسان کا جھکاؤ ایسے آدمی کی طرف ہو جائے جو آدمی ظلم کرنے والا ہو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں خطاب کیا گیا ہے اور مخاطب اصل ہم ہیں، لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ایک لحاظ سے یہ بات کہی جا رہی ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ایسے لوگوں کی طرف مت جھکیے جو ظالم ہیں، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اگر ایسے لوگوں کی طرف جھک پڑے تو یاد رکھو کہ آگ تمہیں چھو جائے گی۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، آگ چھونے سے مراد سمجھتے ہیں نا، گویا جہنم لازم ہو جائے گی۔ اور جنہوں نے یہ بات کہی تھی نا کہ ہمیں تھوڑے دنوں کے لیے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، تھوڑے دنوں کے لیے چھوئے گی، اللہ رب کریم نے پوچھا تھا کہ کیا اللہ سے تم نے کوئی لکھت لے لی ہے کہ اللہ تمہیں کچھ وقت کے لیے آگ چھو جائے گی تو واپس نکال لے گا؟ فرمایا یاد رکھو اگر ظالموں کی طرف جھک پڑے تو آگ چھو جائے گی، گویا اس کا نتیجہ جہنم اللہ رب کریم فرماتے ہیں۔ لہذا اپنی معاملات کو لازمی انسان کو دیکھنا چاہیے کہ میں جہاں بیٹھتا ہوں، جہاں کھاتا ہوں، جہاں پیتا ہوں، جہاں رہتا ہوں، جن کی طرف میرا جھکاؤ، جن کی طرف میرا خیال، جن کی طرف میرا ذہن ہر وقت رہتا ہے، وہ لوگ کیسے ہیں، گویا اپنے ساتھیوں کی طرف غور فکر رکھنا چاہیے۔ اپنی ذات تک تو انسان اپنا خیال رکھتا ہے نا، پھر جب اپنی ذات تک خیال ہے تو پھر آپ اس سے آگے بڑھ کر اپنے ارد گرد کی طرف بھی دھیان رکھنا ہے کہ میرا جھکاؤ جس طرف ہے وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ظالم ہو، وہ مشرک ہو، وہ دوسروں کا مارنے والا ہو، دوسروں کا کھا جانے والا ہو۔ یہاں میں ایک بات عرض کروں، ظلم کے سلسلہ میں خصوصی طور پر ہمارے ہاں جو بہت بڑا ظلم پایا جاتا ہے، چاہے بات بری لگے لیکن سمجھ لیجئے کہ کچھ حصص ہیں جو اللہ رب کریم نے مقرر کر دیے ہیں ہر انسان کے۔ ایک ہی باپ کے ہاں بیٹا اور بیٹی، بیٹا بھی اسی باپ کے ہاں، بیٹی بھی اسی باپ کے ہاں پیدا ہوئی،
جس باپ کے توسط سے دنیا میں بیٹا پیدا ہوا اسی کے توسط سے بیٹی. تو بیٹی کے لیے ہمارے ہاں معروف ہے جی ہم بیٹی کے گھر کا پانی بھی پینا پسند نہیں کرتے. بیٹی کے گھر کا، بیٹی کے گھر خالی ہاتھ جانا پسند نہیں کرتے، بیٹی کے گھر کا پانی پسند نہیں کرتے. لیکن ایک بات ہمارے ہاں بڑی زیادہ چلتی ہے جی، وہ اپنی مرضی سے دے گئی تھی، اپنی مرضی سے دے گئی تھی. کبھی کسی بھائی نے یہ کیا ہو کہ اپنی مرضی سے کسی بہن کو دے گیا ہو کہ میں باہر نکل کر اپنے معاملات زندگی چلا سکتا ہوں، مزدوری کر کے کھا لوں گا، یہ جتنا باپ کا حصہ میرا ہے وہ تم لے لو. پورے زمانے میں کوئی مثال آپ کے پاس ہے تو بتا دیجیے. اگر نہیں ہے تو یہ ایک نہیں 20 کیوں نہیں سینکڑوں مثالیں آپ کو ملیں گی کہ یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ جی بہن اپنی مرضی سے دے گئی تھی. میرے بھائی جو اللہ رب کریم نے کسی کا حق مقرر کیا ہے اس حق کو وہ خود بھی نہیں دے سکتی، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور دینے کا لینے کا معاملات کیا ہے یہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. یہ حصص اللہ رب کریم نے مقرر کیے ہیں، جس کا جو حصہ ہے اس کو دے دینا لازم اور ضروری ہے. آپ کسی کو تحفہ دے سکتے ہیں، دے دیں، نہیں دے سکتے نہ دیں، اس کا حق تو دیں. یعنی کسی کا حق اسے نہ دینا یا کسی کو اس کا حق دینے کی بجائے یہ خیال کرنا کہ کچھ جتنا ہو سکتا ہے خیر ہے، بہن ہے، آپ اس کے سر پر ہاتھ رکھیں، وہ آپ اس سے حج کریں، آپ اس سے زکاتیں دیں، آپ اس سے جو مرضی زمانے کا دین کا کام کر لیں، آپ جتنی مرضی دین کی خدمت کر لیں. جس بھائی کے پاس بہن کا حصہ ہے سمجھ لے کہ وہ اپنے آپ کو آگ کی طرف لے کے جا رہا ہے. مال وہ ہے جو چھوڑ جائے گا، یعنی آج نہیں تو کل. یہ خود اس کا مالک جو آج جس کا مالک بنا ہے یہ کل اس کا مالک نہیں رہے گا، اس کے مالک اور ہوں گے. لیکن جو مالک آج بن کے بیٹھا ہے اگر اس کے حصے میں کسی کا بھی ہے، بھائی کا ہے، بہن کا ہے، رشتہ داروں میں سے کسی کا ہے، عزیز قریب میں سے کسی کا ہے، جو وہ سمجھتا ہے اور کہ میرے پاس ہے خیر ہے، وہ خیر سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ ظلم ہے. اور اللہ رب کریم نے حکم دیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولا ترکنوا، مت جھکو الی الذین ظلموا، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا. اگر ایسا کرو گے تو فتمسکم النار، آگ تمہیں چھو لے گی. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور یاد رکھیے کہ یہ جب آگ چھونے کا وقت ہوگا تو وہاں کوئی دوست یار ولی کوئی نہیں ہوگا اللہ کے سوا. یہ خطاب بھی رسول اللہ کو کیا جا رہا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارشی ہوں گے. آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَرْكَنُوا فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگ جو ظالم ہیں ان کی طرف آپ بھی مت جھکیے، اگر جھک گئے تو آگ چھو جائے گی. آپ بتائیے کہ اگر اتنا سخت حکم ہو، یہ سورہ ہود جو ہے نا جس کا یہ آیات میں نے پڑھی ہے، سورہ ہود اتنی سخت قسم کے الفاظ والی صورت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس صورت کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسے ہو گئی تھی جیسے ایک ضعیف العمر شخص ہوتا ہے، بوڑھا آدمی. اور انہوں نے پوچھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کیفیت اتنی بڑھاپے کی طرف اچانک جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی طرف سے آیات ایسی نازل ہو رہی ہے میری پوزیشن کی طرف، انبیاء کے واقعات، قوموں کے واقعات، اور ایک ایک واقعے کو اتنے سخت الفاظ میں بیان کیا گیا ہے سورہ مبارکہ کے اندر. یہ چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کو یہ بات کہی جائے کہ ان ظالموں کی طرف جھکنا نہیں ہے. آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، برادری کے لوگ ہیں، یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن ان کی طرف جھکنا نہیں ہے. اگر جھکو گے تو آگ چھو جائے گی. جب یہ بات اللہ کے رسول کو کہی جائے تو قوم کی کیا حالت ہونی چاہیے تھی؟ یعنی ہمیں تو یہ کوشش کرنا چاہیے تھی ظلم کی طرف، ظالم کی طرف جھکنا اور شے ہے اور خود ظالم بن جانا.
کسی کا تھیا کر، کسی کا اس طرح رکھ کر، میں کہتا ہوں کسی کا پیار محبت میں ایک بہن جو کسی کے اس طرح دیتی ہے، آپ سارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ آج ہمارا ہے وہ ہمارے بچوں کا، اور بچوں میں پھر ہمارے بھی بیٹے ہی ہوں گے، یعنی بیٹوں کے آگے بیٹے، ان کے آگے بیٹے وہی استعمال کریں گے، تو وہ بیٹیاں کہاں جائیں گی آخر؟ کیوں ایسا ہے؟ کہنے کے لحاظ سے بڑا آسان ہے کہ وہ زمانہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جس میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ زندہ درگور کرنا نہیں تو کیا ہے کہ ایک باپ کی ہاں اسی طرح وہ پیدا ہوتی ہے، اسی طرح وہ پرورش پاتی ہے، لیکن باپ کے حصے میں سے اس کا حصہ وہ خوشی سے دے کے جائے۔ جب وہ خوشی سے دے کے جائے گا جملہ بولتے ہیں، یہ زندہ درگور کرنے سے کم بات نہیں ہے، سمجھ لیجئے۔ یہی زندہ درگور کر دینا ہے کہ وہ تو مری پڑی ہے ایک لحاظ سے، باپ کیا مرا ہے کہ اس کا سارا سل، اور اگر کوئی یہ مطالبہ کر بیٹھے بہن کہ میرا حصہ ہے مجھے ملنا چاہیے، جو بھائیوں کی کیفیت ہوتی ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں میرے سے، اگر کہیں وہ لے لے حصہ اپنا تو اس کے بعد جو اس کے ساتھ صورتحال ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ بول چال بند کر دی جاتی ہے کہ یہ کہاں دوسرے خاندان سے اور آپ یہ سارا حصہ لے جائے گی ہمارے سے، اس میں ہم دوسرے کو شریک کر لیں، دوسرے خاندان والے لوگ یہاں آ کر شریک ہو جائیں۔ یہ برادری ازم بھی اسی لیے بنا تھا، یہ باقی سارے معاملات بھی اسی لیے بنے تھے، اور ہم سارا دین کا کام سمجھ کر اس کے کوئی نہ کوئی حل اور ہیلے بہانے کر کے نکالتے رہتے ہیں۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا یہ ہیلے بہانے چھوڑ دو، یہ کام آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، کوئی ولی کوئی رفیق تمہارا کام آنے والا نہیں ہوگا، ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ، اور کسی طرح کی مدد بھی نہیں ملے گی۔ اس وقت انسان کہے کہ مر تو جانا ہے سب نے، تو اس زمین یہ کہا تھا کہ اللہ رب کریم نے فرمایا میں نے دین دیا تھا تاکہ یہ بلندیوں کی طرف چڑھتا، لیکن اخلد الی الارض، یہ زمین کی طرف چکا، فمثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، کتے کی مثال دی تھی اللہ رب کریم نے، اس شخص کی زمین کی طرف جھک پڑا اور اسی کی طرف ہو کر رہ گیا کہ میرا یہ کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، یہ دوسرا شریک ہو جائے گا تو میرا کیا بنے گا، میں بچوں کو کیسے تقسیم کر کے دوں گا، میرے یہ کیسے معاملات حل ہوں گے۔ اگر یہ انسان کی تقسیم صحیح معنوں میں ہو جائے تو یقینی بات ہے کہ دل کے اندر سے اس کی محبت خود بخود ختم ہوتی چلی جائے گی، اور اس زمین کی محبت ختم ہو گئی تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اس کو رفع درجات کا معاملہ اس کا کر دے گا، اس کے درجات بلند ہونے شروع ہو جائیں گے، پھر انسان کی سوچ بلندیوں کی طرف جانا شروع ہو جائے گی، انسان کا کردار بلندیوں کی طرف اس کو لے جائے گا، لیکن جب تک زمین کی طرف ہی جھکے رہیں گے کردار بھی اسی کی طرف ہی جھکا رہے گا۔ فرمایا واقعی میں الصلاۃ طرفی النہار، نماز کو قائم کریے اس وقت جب دن کا شروع ہو، جب دن کا ختم ہو، یعنی دن کے دونوں طرفوں پر نماز کا قیام کیجئے، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، رات کی ابتدا ہو جائے تو اس وقت میں نماز قائم کیجئے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یاد رکھیے کہ حسنات جو ہیں وہ نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ انسان کو جب سمجھ آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تیرا کوئی صرف ملازم ہے، اس کو تو نے کوئی ڈانٹ ڈپٹ کر دی ہے، کوئی معاملہ اس سے اوپر نیچے ہو گیا ہے، اس کے پیچھے کچھ اس کو کچھ لگا دے، کوئی کپڑا لے دے، کوئی پیار محبت کی بات کر دے، کوئی اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے، دست شفقت رکھ دے، اس سے ہی تیرا وہ جو ایک برائی کی تھی اس کا ایک بدل ہو جائے گا۔ نیکیاں ان کے پیچھے لگاتے رہیے، نیکیاں پیچھے لگے، جو برائیاں ہو چکی ہیں وہ ہو چکی ہوئی برائی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کو مٹا دیا جائے، کوئی بڑی سے بڑی برائی ہو جائے نا تو اس کو بھی مٹایا جا سکتا ہے نیکیوں کے ساتھ۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اتنی برائیاں کہ اس کے ذمہ برائیوں کا ڈھیر پڑا ہے، اللہ رب کریم اس کو توبہ کی توفیق دے دے، پھر انسان اپنی اصلاح کر لے، توبہ کے بعد اصلاح کرے اور عمل کر لے صالح۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے گناہ ہیں وہ نیکیوں میں تبدیل اللہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی جو ہو چکا ہے اس کی معافی والا کوئی، ہاں ہے اس وقت تک جب تک انسان خود موجود ہے، چلے جانے کے بعد کا سلسلہ کوئی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ صدقہ خیرات جتنا ہم کرتے ہیں مرنے کے بعد، اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا مرنے کے بعد انسان کہے گا اللہ تھوڑی سی مہلت دیتا اور صدقہ کر کے نیکوں میں شامل ہو جاتا۔ گویا صدقے کا وقت ہے جب تک انسان
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین وقت خرچ کرنے کا، آپ نے فرمایا جب تو صحیح شہی تیرے معاملات زندگی کے، تیرے آنا جانا، تیرا کھانا پینا، تیری ضروریات ساری موجود ہیں، اور اس وقت تو اللہ کے راستے میں کسی ضرورت مند کو، کسی حاجت مند کو دیکھتا ہے، اللہ کی جگہ پر کوئی ایسا معاملہ تو دیکھتا ہے جہاں تجھے پتا ہے کہ یہاں خرچ ہونا چاہیے، اپنی ضروریات کو ہوتے ہوئے پھر تو دوسرے کا خیال کرے، پھر وہ دیا ہوا تیرا اللہ کے ہاتھ سے کامیاب کرنے والا ہے تجھے۔ فرمایا اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین۔ یہ نصیحت ہے ان کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، نصیحت انہی کے لیے ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو نصیحت حاصل نہ کرنا چاہے اسے نصیحت کبھی ملتی نہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، ان کے لیے یہ نصیحت ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ 3 موقع تو تقریباً آ گئے اس جگہ پر، باقی جو 2 ہیں وہ بھی قرآن کریم میں، اور یہ سارے مکی صورتوں میں ہیں۔ 5 اوقات جو نماز کے، اور یہ نمازوں کے اوقات ایسے ہیں جو باقی پچھلی قوموں میں بھی ایسے اوقات موجود ہیں، ان کی کتابوں میں آج بھی یہ بات ملتی ہے، یہ تقریباً اوقات میں وہی ہے، اور یہ مکی صورتوں میں ہی سارا حکم ہے۔ اور یعنی اوقات کا بھی حکم اگر مکی صورتوں میں ہے تو ظاہر ہے نماز کی فرضیت مدینہ میں کیسے ہو سکتی ہے، وہ تو لازمی ہے کہ پہلے ہی مکہ میں ہو۔ فرمایا وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو معاملات ہیں ان کے اوپر قائم رہیے، ڈٹے رہیے، جو تکلیفیں آتی ہیں سہ جائیے۔ وَاصْبِرْ، دبک کر نہ بیٹھ جائیے بلکہ صبر کیجئے، یعنی تکلیفوں کا مقابلہ کیجئے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یاد رکھیے کہ نیکوں کا اجر اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ نیکوں کا اجر جو انہوں نے نیکیاں کی ہیں اللہ ضائع کبھی نہیں کرتا، اس کا اجر مل کر رہے گا، وقت اس کا مقرر ہے اللہ رب کریم کے ہاں، جب وقت آئے گا تو یقیناً اس کا اجر مل جائے گا۔ وقت سے پہلے اجر کوئی طلب کرے تو کوئی آدمی اس کو سیاںہ کہتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ابھی گندم کاشت کی ہے، گندم کاشت کی ہے تو کوئی شخص چاہے کہ میری ابھی گندم کے سٹے بھی نہ نکلے، اور وہ چاہے کہ نہیں ابھی مجھے اس کا پھل پکا مل جائے، یہ ویسے خواہش کرنا ہر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ خواہش کرنا ہی بیکار ہے۔ تو میرے بھائی ایک یہ جو زندگی کے معاملات ہیں اس کا ایک وقت ہے کہ جب مر جائے گا تو اس کے بعد کاٹنے کا وقت ہے۔ ہم مرنے کے بعد وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ابا جی کے لیے، یہ چاچا جی کے لیے، یہ بابا کے لیے پیچھے بھیجتے رہو، حالانکہ جو اس نے کیا اب اس کے کاٹنے کا وقت آ گیا۔ کاٹنے کے وقت پر بونا شروع کر دینا، اور بونے کا وقت ہو تو اس وقت کاٹنے کی امید رکھنا، یعنی یہ ایسا ہی سلسلہ ہے، کوئی بیوقوف ہی ایسا کر سکتا ہے، عقل مند آدمی ایسا نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ نظام ہمارا سارا ایسا ہے جو دین کا دیا ہوا اس کے برعکس، اور نام ہم دین کا ہی استعمال کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ دین کے معاملات دین سمجھ کر دین کے طریقے کے مطابق کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ ربنا